طالبان آ گئے ہیں. تو وہ جو خوشی تھی وہ میرا خیال ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں. اور پریشانیاں یہ ہو گئی ہیں کہ دنیا تیار نہیں ہے طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے. اس لیے آپ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری طور پہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, بیکاز آپ پہ الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو آپ ہی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بات پہ اب لوگ بہت شک کرتے ہیں. تو آپ کی جو وکٹری ہے وہ بڑی اس وقت اس کی کوئی کامیابی نظر دنیا کو نہیں آ رہی, وہ تو الٹا آپ کے گلے ڈال رہی ہے. اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سارا آپ کا جو لین دین ہے اور کھانا پینا ہے اور سب کچھ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور آپ آئی ایم ایف کو بھی اگنور نہیں کر سکتے, یورپین یونین کو بھی نہیں کر سکتے, امریکنز کو بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. کوئی جی ایس پی پلس کا پریشر ڈال رہا ہے, کوئی آپ کے اوپر فیٹاف کا پریشر ڈال رہا ہے, کوئی آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا آئے گا, اینڈ سو آن. اور آپ وہاں پریشان ہو گئے ہیں, اور پھر امریکہ اور بھی آپ سے اب چیزیں مانگ رہا ہے جو آپ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ادھر امریکہ کی طرف سے جا نہیں سکتے, وہاں تو گالی پڑ رہی ہے امریکہ کو, اور امریکہ آپ کو دینے کے لیے بھی کچھ تیار نہیں ہے. ادھر آپ کیا جا کے کریں گے؟ وہاں تو طالبان بیٹھے ہیں, اور طالبان کے کو وہ تو مانگ رہے ہیں آپ سے دینا انہوں نے آپ کو کیا ہے. اوپر سے وہاں ایسے ٹیررسٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل ختم ہونے کو تیار نہیں ہے, اور طالبان بھی ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کے اوپر جب سے یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ کے کوئی 50 60 70 لوگ آپ کے فوجی اور افسر شہید ہو گئے, اور آپ یہ ٹیررسٹ اٹیکس چل رہی ہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو یہ ختم کر دیں گے, وہ بالکل ہونے نہیں جا رہا. ابھی وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے, ابھی جو نئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. جی تو آپ کی فارن پالیسی جو تھی یہ وزیر افغانستان, وہ جو کامیابی آپ کو نظر آ رہی تھی, مجھے تو اب نظر نہیں آ رہی, مجھے تو پرابلمز نظر آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے خراب ہیں, وہ سینکشنز کا سوچ رہے ہیں. آپ کے تعلقات یورپین یونین کے ساتھ اتنے, وہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے تعلقات روس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں خاص. اور آپ کے تعلقات صرف چائنا ہے جس کے ساتھ ٹھیک ہے, مگر وہاں بھی اب خراب ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ سپیک کے اوپر بہت سے سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور آپ نے سپیک کو اہمیت نہیں دی. آپ نے ان کے انجینئرز کو, ان کے کنسٹرکشن ورکرز کو پروٹیکٹ نہیں کیا, وہ بھی ناراض ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب آپ وہ پیسے آپ نے مانگ رہے ہیں اپنے پیسے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے بھی. اور اوپر سے دنیا جو ہے چائنا کے خلاف ہوگی, اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ چائنا کی طرف جاتے ہیں تو دنیا اور آپ کو ٹائٹ کرے گی. تو آپ, میں سمجھتا ہوں, نو مینز لینڈ پھنس گئے. تو آپ کی فارن پالیسی جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں 100% فیلئر, کمپلیٹ فیلئر, جس کی وجہ سے آپ آئسولیشن میں اب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, معیشت چل نہیں رہی ہے, پولیٹیکل سسٹم آپ نے جو بنایا وہ فیل ہو گیا ہے, اور عوام بے چین ہے, میڈیا بے چین ہے, جوڈیشری بے چین ہے. کسی اسٹیج پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور دنیا آپ سے خفا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بہت بڑی کرائسس ہیں, پولیٹیکل سسٹم کی, اسٹیٹ کے اداروں کی, اکانومی کی, اور فارن پالیسی کی. یہ اس کے بعد اگر اب بھی یہ ڈرائنگ بورڈ پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی تو اپنا نقصان سب سے زیادہ کروائے گی, اور پھر ملک کا نقصان ہوگا. جب اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوتا ہے, اداروں کا نقصان ہوتا ہے, تو پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. جب اگر آپ کو فیلڈ اسٹیٹ کی طرف آپ کو لوگ کھینچ کے لے جاتے ہیں, یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے جو فیلڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر سارے دنیا کے وہ جانور, ملک جانور جو کھاتے ہیں, ریاستوں کو کھاتے ہیں, جیسے افغانستان میں ہوا, عراق میں ہوا, لیبیا میں ہوا, سیریا میں ہونے جائے, مطلب یہ ریاستیں ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں, یا وہ جو فیلنگ ہوتی ہے ان کو اور بھی تکلیف میں لاتے ہیں اپنے سپر پاور کو بڑھانے کے لیے, اور اسفیئرز آف انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ جنگ جگہ کی, یہ جنگجو کی یہ ٹرین بن جاتی ہے, گراؤنڈ بن جاتی ہے. اور اب اگر القاعدہ اور آئی ایس کے اور طالبان کی حکومتیں فیل ہو رہی ہیں, یا وہ وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے ان کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا جتنا آپ کے اوپر پڑے گا. تو فار دیز ریزنس میں نے یہ اداریہ لکھا تھا, آئی واز ویری ورڈ. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے, خدا کا خوف کریں, ایک سسٹم ایسا بنائیں جس کے اندر کنسنسس ہو, تاکہ جو بھی مشکلات ہیں مل کے سارے اس مشکلات کا سامنا کریں. یہ نہیں کہ ایک عمران خان جو ہے وہ, جس کی کوئی خاص اہمیت رہی نہیں, نہ گھر میں رہی ہے نہ باہر رہی ہے, اور ان کے والے آپ نے کیا, وہ آج ایک بات کرے اگلے دن دوسری بات کرے, آپ کو بھی شرمندہ کرے, اور باہر کے آپ کے جو سو کال دوست ہیں ان کو بھی شرمندہ کرے, اور ایسے اننیسیسری کانفلکٹس کریٹ کرے. جی سیٹھی صاحب, یہ تو آپ نے جو ہے زبردست قسم کی ایک کرٹیک بھی دی ہے, میں سمجھتا ہوں, اور ایک میرے خیال سے تو یہ بہت کنسٹرکٹیو مشورے ہیں
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کے یہ خلاف کل کی بات کہہ رہے ہیں, لیکن بالکل ہی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, اس کو مستحکم رکھنا ہے, تو یہ 5-6 چیزیں ان پہ عمل کریں. لیکن سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں سہیلی صاحب کہ آپ اس کے اوپر متواتر انالیسس بھی کر رہے ہیں, آپ لکھ بھی رہے ہیں, یہ کاسٹ جو ہے یہ ابھی تک تو وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ پچھلے سال 2019 سے 2020 تک جو پی ڈی ایم کا رہا, پورا ایک زور رہا, مومنٹم رہا, اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ غصہ بھی دیکھا پنجاب کی سڑکوں پہ, لیکن اس کا زیادہ فرق نہیں پڑا کسی حد تک. کیا جو ابھی عالمی جو انٹرنیشنل سچویشن جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا چین اور امریکہ کے حوالے سے, کہ چین بھی خفا کسی حد تک اور امریکہ تو بالکل اس وقت جو ہے موڈ, چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں, پبلک موڈ بھی اور امریکی حکام اور سرکاری موڈ بھی بہت نیگیٹو ہے پاکستان کے بارے میں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, سنسنی نہیں پھیلا رہا. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں روز پڑھتا ہوں, جو میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے مختلف سوشل میڈیا پر, اخبارات میں, ٹی وی پر. یہاں پہ بہت سخت ایک پش ہے بائیڈن کو کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو سکویز کیا جائے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ یہ جو آئی ایم ایف کا بھی لون ملنا ہے ہمیں, اور جو دیگر ہماری 14 تاریخ کو جا رہے ہیں شوکت ترین صاحب. جی 14 کو وہ جا رہے ہیں. اچھا, اور جی ایس پی پلس اور 5-6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تو امریکہ آتی ہیں. ہماری ایکسپورٹس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویسٹ کو جاتا ہے. کیا ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ وہ وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی آپ جوائنٹ بورڈ کی بات کریں ہیں کہ دوبارہ وہ ری شفل کریں گے اپنی آپشنز کو, کیا وہ سٹیج آ گئی ہے ابھی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آنی چاہیے. میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارہ کوئی نہیں ہے اب. یہ جو مرضی کر لیں, ان کے اوپر اتنا آسمان گرنے والا ہے اور آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا ہے اس کا وزن, کہ ان کو مجبور ہو کر یہ کرنا پڑے گا, راستہ تبدیل کرنا پڑے گا. مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ انڈر پریشر آ کے اور آپ تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملتا کچھ نہیں. مگر اگر آپ پہلے سے اس کی انتظام کر کے آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں اپنے راستے اور اپنے رخ, تو پھر جب پریشر آتا ہے تو آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں کنسنسس اس ملک میں. کنسنسس سارا اس ملک میں آپ کے خلاف ہے. اگر آپ کا اپنے ملک کے اندر جو کنسنسس آپ کے خلاف ہے, تو دنیا کا کنسنسس جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے. یا تو ہو نا آپ کا ڈومیسٹک کنسنسس آپ کے ساتھ ہو. مجھے جو تکلیف ہوتی ہے, مجھے فکر نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کنسنسس نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہو کیا رہا ہے. مجھے جس چیز کا جو فکر ہے اور جو پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں اگر وہ کھوکھلے ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمارے وہ, اور ان کے اندر نہ پھوٹ پڑ جائے. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے. اب لوگ گھر جاتے ہیں, ان میں سے اپنی چھٹیوں کے اوپر, اپنی لیو کے اوپر وہ کیا سنتے ہیں وہاں, جیسے کہ اب آج کل ایم این اے ایم پی ایس پی ٹی آئی کے اپنے کنسٹیٹیوشن میں نہیں جا سکتے, گالی پڑتی ہے ان کو. تو مطلب ہے کہ یہاں سے بھی تو لوگ آتے جاتے ہیں نا, ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے. مجھے وہ یہ دن یاد ہے کہ 1971 کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں جا سکتے تھے. اتنا غصہ تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں ایلینیشن شروع ہو گئی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو یہ سوچ کو یہ باہر نکلے گی نا, لوگوں کو پتہ چلے گا, برداشت کم ہو جائے گی. تو مجھے تو اس چیز کا فکر ہے, جس ریاست کے ستون جو ہوتے ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے, فوج, عدلیہ, میڈیا, پارلیمنٹ, سارے فارغ ہو گئے ہیں. سب جو ہے اس وقت اندر کرائسس ہے. میڈیا کو بند کرنا چاہ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہو رہا, اور وہاں کہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر کی ڈسکشن ہو رہی ہیں اور آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہے, اور وہاں بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے گھبرائے نہ. ارے بھائی گھبرائے کیوں نہ, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, ہم ایڈیٹس, ہم اندھے ہیں, یہ گھبرائے نہ. تو بات یہ ہے کہ میں تو اس طریقے سے سوچ رہا ہوں